اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اللهم أرنا الأشياء كما هي. یہ چوتھا پارہ ہے جی، پہلا رکوع. آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا پہلا رکوع شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اس کا ترجمہ: لن تنالوا، تم ہرگز نہیں پا سکو گے. نالا ینالو کا معنی پانا. لن تنالوا، تم ہرگز نہیں پا سکو گے البر، نیکی کو. حتیٰ، یہاں تک، تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، تحبون، تم محبت کرتے ہو. یعنی جب تک تم اپنی محبوب چیز میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے. وما تنفقوا من شیء، وما، اور جو کچھ، تنفقوا، تم خرچ کرو، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، بہی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے اور ہر وقت جاننے والا ہے. یہ جو رکوع ہے اور اس کے بعد والا رکوع بھی، وہ یہ بھی یہود کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہیں. ان میں یہود کے چند اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور یہود کی روش کا نفسیاتی جو سبب ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. ان کے کئی اعتراض تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، تم کھاتے ہو. اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ تمام انبیاء جو تھے وہ تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے تھے، تم نے بیت اللہ کو بنا لیا ہے. اسی طرح وہ مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. اور سب سے پہلے ان کا نفسیاتی جو سبب ہے نا، ان کی سرکشی کا، اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی جب بندہ ایک اپنی خواہش کو قربان نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ دلیلیں گھڑتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ ایک دلیل کے مطابق رویہ اختیار کرتا ہے، طریقہ اختیار کرتا ہے.
ایک یہ ہے کہ اس نے ایک چیز سوچ لی ہے کہ یہ میں نے کرنی ہے، اور پھر وہ اس کے جواز کی صورتیں گھڑتا رہتا ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ رشوت نہیں چھوڑنا چاہتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رشوت چھوڑے، پھر وہ رشوت کو جائز قرار دینے کے لیے دلائل دے گا کہ یہاں گزارا نہیں ہے اس کے بغیر، سارے یہ کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ایک چور سے پوچھیں چوری کیوں کرتا ہے، وہ بھی آپ کو چوری کے جواز پر کوئی دلیل دے گا۔ ڈاکو سے پوچھیں ڈاکہ کیوں مارتا ہے، وہ بھی آپ کو دلیل دے گا۔ اصل بات کیا ہے کہ وہ جو چیز انہیں محبوب ہو گئی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کا، ان کی سرکشی کا جو نفسیاتی سبب تھا اس کو بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ اصل میں تمہیں اپنے مفاد سے جو محبت ہے، تمہیں اپنے منصب سے جو محبت ہے، جو تمہاری ایک تم نے اپنا مقام بنایا ہوا ہے لوگوں میں، تم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور تم اسلام کے خلاف مختلف باتیں کرنا چاہتے ہو، مختلف باتیں کرتے رہتے ہو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک بندے کا ایمان یہاں تک نہ پہنچے کہ جو چیز اسے بہت زیادہ پسند ہے وہ اسے اللہ کے نام پر قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرے، اس وقت تک وہ بندہ ایمان کی حلاوتیں نہیں پا سکتا اور نیکی کی چاشنی نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، ایمان کا پتہ ہی مقابلے کے وقت چلتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ جب ایک طرف بندے کی خواہش ہے اور دوسری طرف دین ہے، ایک طرف بندے کا مفاد ہے اور دوسری طرف دین ہے، ایک طرف بندے کا رسم و رواج ہے اور دوسری طرف دین ہے، ایک طرف اس کے احباب ہیں اور دوسری طرف دین ہے، تو یہاں بندے کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے کہ اسے اللہ کے دین سے محبت ہے یا اسے اپنے مفاد سے محبت ہے اور اپنے خواہشات سے محبت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم اس وقت تک نیکی کو، اصل حکم یہود کے لیے ہے ابتدائی طور پہ، لیکن سب کو شامل ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں کہ جب تک تم اس چیز میں سے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بندے کو اپنا محبوب ہے، اپنی عزت بڑی محبوب ہے، اپنا مفاد بڑا محبوب ہے، اپنے احباب بڑے محبوب ہیں۔ تو جس بندے نے اگر موقع آ گیا کہ وہ اپنی عزت کو قربان کر کے ایمان کو بچائے تو اس نے اپنی عزت کو قربان کر دیا، ایمان کو بچا لیا۔ اگر موقع آ گیا کہ اپنا مال قربان کر دے اور ایمان کو بچائے، اس نے مال کو قربان کر دیا اور ایمان کو بچا لیا۔ تو جس بندے نے اپنی محبوب چیز میں سے راہ خدا میں صدقہ کیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو نیکی کی حقیقت عطا کر دیتے ہیں، ہم اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو فرمایا مما تحبون، جو تمہیں بہت محبوب ہو، یہ کمال ایمان ہے، کمال ایمان۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کپڑے ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہتے تو ہم دے دیتے ہیں کسی کو، جب سالن بہت زیادہ پرانا ہو جائے فریج میں پڑا ہوا ہم کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی فضول نہیں ہے، لیکن یہ نیکی کا بہت نیچے والا درجہ ہے۔ کمال کا درجہ یہ ہے کہ بندہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اللہ کے نام پر لوٹائے، اسے راہ خدا میں دے۔ جیسے حضرت شاہ سلمان توسوی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ گیا اور کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا یا اپنے جیسا ضرور سمجھنا۔
اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا کیا مقابلہ ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، لنگر خانے میں جاؤ، حرام کرو، کل ملاقات ہوگی۔ وہ چلا گیا، آپ نے بھیس بدلا فقیروں والا، اس کے لیے کھانا بھیجا۔ پہلے ایک باسی روٹی تھی، ایک تازہ روٹی تھی، ایک باسی سالن تھا، ایک تازہ سالن تھا، اس کو لیے بھیج دیا، اور پھر فقیر کا بھیس بدل کے اس کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے لیے کچھ دو۔ اب اس نے باسی روٹی اٹھائی اور باسی سالن اٹھایا، جب آپ کو دینے لگا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا مولوی صاحب میں نے تمہیں یہی کہا تھا، اللہ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا۔ اس کا تقاضا یہ تھا خود باسی کھا لیتا، جو اللہ کے لیے دیتا وہ تازہ ہوتا۔ پھر میں نے کہا تھا اپنے جیسا سمجھ لینا، اس کا مطلب یہ تھا آدھا آدھا کر لیتا، تو نے اپنے لیے اعلیٰ رکھ لیا اور اللہ کے لیے گھٹیا دیا۔ یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اپنا وقت کسے محبوب نہیں ہے، اپنا پیسہ کسے محبوب نہیں ہے، اپنی عزت کسے محبوب نہیں ہے، برادری کسے محبوب نہیں ہے، احباب کسے محبوب نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی اللہ کے نام پہ کوئی چیز قربان کرنی پڑ جائے، جس بندے نے اللہ کی ذات کو غالب کر دیا اسے اللہ نے حقیقت ایمان نصیب فرما دی ہے۔ مما تحبون، آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کے نا پھر اس کی ترغیب دیتا ہے، بندے یعنی نفسیاتی طور پہ بندے کو اس کا قائل کرتا ہے، بندے کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یعنی صرف پیسہ نہیں، تم نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو جملے سن لیے تھے کسی سے، اگر کسی نے کہہ دیا نا صوفی بن گیا ہے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑتا، زمین نہیں پھٹتی، سمندروں میں آگ نہیں لگتی۔ بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تان برداشت کر لیا، کبھی اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت دیا۔ یعنی وقت دینا کیا ہوتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے بندہ وقت نہ نکالے، نماز میں اخلاص کے لیے بندہ وقت نہ نکالے۔ جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے نا، وہ جاتا ہے مختلف طبیبوں کے پاس، جب ایک بندے کی نظر میں دین اتنا محبوب ہو گیا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اول تو نماز پڑھنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا، اگر میں نماز پڑھ بھی لوں تو رسمی طور پہ پڑھتا ہوں، وہ سجدہ روح زری جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، یہ نماز کی حلاوتیں کدھر چلی گئیں؟ پھر وہ اللہ والوں سے ملتا ہے کہ بتاؤ اخلاص کیسے ملتا ہے، خضوع و خشوع کیسے آتا ہے۔ اس بندے نے وقت دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے تم جو بھی دو گے میری راہ میں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ایک بندے نے رات کی تاریکی میں کسی یتیم کے ہاتھ میں پیسے دے دیے، یتیم کو نہیں پتا کس نے دیے ہیں، کسی کو نہیں پتا کس نے دیے ہیں، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ یہ ڈنڈورے پیٹنا بندے کی کمزوری ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کچھ بھی دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے میرے بندے، میں خوب جانتا ہوں میرے بندے نے کیا دیا ہے، میں خوب جانتا ہوں میرے بندے نے کیا کیا ہے۔ جب بندے کو ایک ہوتا ہے صرف علم کی حد تک جان لینا، مان لینا، علم کی حد تک جاننا، اور ایک ہے ایک بات کو دل میں اتار لینا۔ جب بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میرا رب اسے خوب جانتا ہے، تو پھر بندہ کام کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچتا ہے۔
اور جو علیم ہے نا یہ اس میں تفضیل بھی ہے اور مبالغہ بھی. میں سب کچھ جانتا ہوں اور ہر وقت جانتا ہوں. اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ اس لیے کام نہ کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے، بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، اور رب خوب جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے. تو ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم جو کچھ بھی صدقہ کرو گے اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. آگے فرمایا کل الطعام، یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو علیہ السلام وہ تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان پر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو. اس پس منظر میں فرمایا کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، کانا تھے، ہلن حلال، یعنی یہاں ساروں سے مراد یہ ہے جو یعنی طیبات ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی حرام نہیں تھا، بہت سی چیزیں ان کے لیے حرام تھیں، بلکہ ان کے لیے ان کی سزا کے طور پر بھی بہت سی چیزیں بعد میں ان پر حرام کی گئی تھیں. یہاں اس سے مراد ہے طیبات جو یعنی محرمات فطرت بھی نہ ہوں اور شریعت کی نظر میں طیبات ہوں. کل سے یہاں پر یہ چیز مراد ہے. کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، کانا تھے، ہلن حلال، لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. الا مگر ما حرما، جو کچھ حرام کر لیا، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے، علی نفسہ ہی، اپنی جان پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، ان کے تنزل اتاری جائے، التورات، تورات، یعنی حضرت یعقوب نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو چیز اپنے اوپر حرام کر لی. یہ جو اونٹ کا گوشت تھا اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی، اور حضرت ابن عباس کا فرمان ہے، نظر مانی کہ پروردگار اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں اپنی سب سے محبوب چیز اپنے اوپر حرام کر لوں گا. یہ حرمت شرعی نہیں تھی، جیسے ایک بندہ کہتا ہے میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ اس معنی میں تھا. تو جب اللہ پاک نے انہیں شفا دی تو انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی اس کا استعمال ترک کر دیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے احتیاطاً اس چیز کو چھوڑ دیا کھانا، اونٹ کے گوشت کو. بعد میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے لیے یہ حلال نہیں تھا، انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اونٹ کا گوشت ہے یہ حضرت ابراہیم کے لیے حرام نہیں تھا. حضرت ابراہیم تو بہت پہلے گزرے ہیں، اس کا تعلق حضرت یعقوب کے ساتھ ہے، یعنی حضرت یعقوب نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اچھا، اب وہ یہ کہتے تھے کہ تورات میں اس طرح ہے کہ یہ حضرت ابراہیم پر حلال نہیں تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کل، آپ فرما دیجئے، فاتو بالتورات، تورات لاؤ، فتلوہا، پس تم اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تورات میں یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا تو تورات لاؤ. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، یعنی بہت سی چیزیں بعد میں یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے بھی ان پر حرام کی گئیں. ممکن ہے ان کے بعد میں ان پر ان کی سزا کے طور پہ اس کو حرام کر دیا گیا ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور مجھے دکھاؤ. اب اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت پر ایک دلیل ہے کہ نبی امی ہیں، تورات نہیں پڑھی، اور اس وقت تورات کے نسخے اس طرح نہیں تھے جس طرح آج کل کتابیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، ورنہ ان کے لیے تعریف کرنے میں امکان نہ ہوتا. اس وقت اس کے نسخے مخصوص علماء کے پاس ہوتے تھے. سرکار فرماتے ہیں تورات لاؤ اگر تم سچے ہو،
لیکن وہ تورات نہیں لائے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بات وہاں نہیں ہے۔ نبی امی کا یہ دعویٰ کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ جو آپ نے نہیں بھی پڑھا تھا اللہ نے آپ کو سکھا دیا تھا۔ فتلوہا، اس کی تلاوت کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، اب یہ اللہ پر ایک بہتان تھا، جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی وہ کہتے ہیں جی اللہ نے حرام کی، اللہ پر ایک بہتان ہے۔ اب اس کی سزا بیان فرمائی۔ یعنی آپ دیکھیں، پہلے ایک ان کی بات کا جواب دیا، اب گویا ان کو اس جرم سے روکنے کے لیے اس کی قباحت کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا فمن افترا، پس جس نے افترا باندھا، بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، الکذب، جھوٹا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، فاولئک، پس یہی ہے وہ لوگ، ہم جو الظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے یہود کے علماء، یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کے باوجود بھی ہم قابل احترام ہیں۔ جو اللہ کی ذات پہ بہتان باندھتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ پاک نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فاتبعوا، پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے دین کی، حنیفا، جو یکسو ہونے والے تھے، یعنی جنف باطل کی طرف یکسو ہونا اور حنف حق کی طرف یکسو ہونا۔ حنیفہ سے مراد ہے حضرت ابراہیم جو ٹوٹلی طور پر اللہ کی طرف یکسو تھے۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جو حکم ان کے ذوق کے مطابق ہو اسے تو مان لیا، دوسرے کو نہ مانا، جو حکم ان کے مفاد کے مطابق ہو اسے مان لیا، دوسرے کو نہ مانا، جو حکم ان کے رسم و رواج کے مطابق ہو اس کو مان لیا، دوسرے کو نہ مانا۔ ابراہیم کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف ٹوٹلی طور پہ جھکنے والے تھے، بے شک قبیلہ روٹ جائے، بے شک قوم روٹ جائے، جو بھی ہو جائے وہ اللہ کی ذات کی طرف جھکنے والے تھے۔ وہ کسی نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر لیا تھا۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ وفادار ہو جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، آسمانی نصرتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کی طرف جھکنے والے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، ان بے شک اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع لفظی معنی ہے جو رکھا گیا، وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، وضع جو رکھا گیا یعنی بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً الذی وہ، بے بکہ تھا، بکہ میں ہے، بکہ مکہ کا ایک نام ہے، مبارکن بڑا برکت دیا گیا ہے، اللہ کے اس گھر میں بڑی برکتیں ہیں، وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت ہے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یعنی یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ آپ نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا؟ تو فرمایا کہ بیت اللہ اللہ کا وہ گھر ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا۔ دیکھیں آسمانوں پر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ معراج کے سفر میں آپ بیت المعمور کا ذکر پڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا میں نے بیت المعمور کے پاس پھر حضرت ابراہیم کو دیکھا۔ بیت المعمور، وہاں پر فرشتے اللہ اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کے نغمے گاتے ہیں،
جب حضرت آدم زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار عالم، وہاں پر تیرا ایک گھر تھا، فرشتے جس کا طواف کرتے تھے، تیری حمد کے نغمے بلند کرتے تھے، یہاں بھی ایک اپنا گھر بنا دے، تیرے بندے جس کا طواف کریں۔ تو بیت اللہ کی پہلی عمارت فرشتوں نے بنائی تھی بیت المعمور کے بالکل نیچے، یعنی بیت اللہ عمارت کا نام نہیں ہے، فضا کا نام ہے۔ اگر یہ عمارت صفحہ ہستی سے ہٹا بھی دی جائے تب بھی بیت اللہ باقی رہے گا، بیت اللہ کی برکتیں باقی رہیں گی، کیونکہ بیت اللہ عمارت کا نام نہیں ہے، عمارتیں بدلتی رہی ہیں، اس فضا کا نام ہے۔ اور بیت اللہ زمین سے لے کر آسمان تک کی جو فضا ہے یہ ساری کی ساری حرم ہے اور ساری کی ساری بیت اللہ ہے۔ پھر مختلف ادوار میں اس کو تعمیر 6 یا 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس کی تعمیر کی تھی۔ انہوں نے وہ جو دعا مانگی تھی اس میں یہ کہا تھا، پروردگار میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ وہاں پر اس وقت بھی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی تھی انہی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر پہلے بنایا گیا تھا انہی پر آپ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ یہ جو بیت المقدس ہے نا یہ تو بہت بعد میں حضرت سلمان نے بنایا، پہلا گھر اللہ کا جو بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ اور یہ جو بکہ کا لفظ ہے یہ بائبل میں موجود تھا، انہوں نے بکہ کو بدل کے وادی بقا کر دیا تاکہ ابہام پیدا کیا جا سکے۔ فرمایا یہ کیسا گھر ہے؟ مبارکن، بڑا برکت دیا گیا گھر ہے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو محسوس کیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات، اس بات پہ مجھے شرح صدر نہیں ہوتا تھا کہ حج کی دین میں اتنی اہمیت کیوں ہے۔ کہتے ہیں پھر جب میں نے حج کیا اور میں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور میں نے دیکھا لوگ کس وجد میں وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، تب مجھ پر یہ بات کھلی کہ اسلام میں حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو مبارکن کے مطلب یہ ہے بڑا برکت دیا گیا ہے۔ اللہ اس گھر کی برکت سے ایک نماز کو لاکھ کے برابر کر دیتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اللہ ایمان کی حلاوتیں بڑھا دیتا ہے۔ کبھی بندہ، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، بندہ بیٹھے اور دیکھے جب لوگوں کو طواف کرتے ہوئے کو، اس منظر کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، بہت سی چیزیں محسوس کی جاتی ہیں۔ تو مبارکہ، بڑا برکت دیا گیا ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے اس گھر میں وہ برکت رکھی ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں قدرت الہی کی بڑی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ، اس میں آیات ہیں، بینات، بڑی واضح۔ ایک چیز کا بیان فرمایا مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا جاتا ہے، امن والا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایسے احکام ہیں وہاں پر اس وقت جب جاہلیت کا زمانہ تھا اور لوگوں کے لیے قتل و غارت گری ایک باعث فخر چیز تھی، اس وقت بھی اگر ان کے باپ کا قاتل بھی حرم میں داخل ہو جاتا وہ اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ایک درندہ بھاگتا ہوا، اس کے پیچھے ایک جانور درندہ لگا ہوا ہے، اور جب وہ حرم کی حدود میں داخل ہوا تو وہ درندہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، اب یہ حدود حرم میں داخل ہو گیا ہے۔
ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ ہو گیا امن پانے والا۔ اب آگے فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، الناس لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج لازم ہے، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت، لوگوں کے لیے لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، من جو استطاع طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، یعنی مراد یہ ہے جس بندے کو استطاعت ہو حج کی، یعنی اس کے پاس پیسے بھی ہوں کہ وہ گھر والوں کا خرچہ دے کے جا آ سکے، راستہ بھی پرامن ہو، وہ بیمار بھی نہ ہو، یعنی جس بندے میں حج کی استطاعت پائی گئی اس بندے پر لازم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ آگے فرمایا وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ بندے آ کے اس کے گھر کا حج کریں، اللہ بے نیاز ہے، بندے محتاج ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جائیں۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہو اس پر حج کرنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن ان کے شیڈول میں حج کرنا نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کی طاقت رکھے اور حج نہ کرے مجھے پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا میرا جی چاہتا ہے میں اس پہ جزیہ لازم کر دوں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، یہ فتوے کی زبان نہیں ہے، یہ تحدید کی زبان ہے۔ جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہو جاتا نا، فاسق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، گویا اس نے ایک ایسا کام کیا جو کافروں کا شعار ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ ہے کہ لوگوں حج کرو، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو بندہ حج نہیں کرے گا اور کفریہ راستہ اختیار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ تمہارے حج کا، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کی عبادتیں کرنے کے محتاج ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اب پھر اہل کتاب کی طرف خطاب فرمایا، قل آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس چیز پر جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اہل کتاب تم اپنے کتابوں کے یہ احکامات چھپا رہے ہو، تم نہ اسلام قبول کرتے ہو، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، تم کیوں کفر کرتے ہو؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اہل کتاب کفر کرنے والے تھے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ ایک میجر تقسیم ہے جس میں اہل کتاب کی ایک الگ تعریف رکھی گئی کہ اہل کتاب کے احکام دیگر کافروں سے مختلف ہیں۔ مثلا ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کی اسلام میں اجازت ہے، بہتر نہیں ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن اگر اسلام اور کفر کا فرق کیا جائے گا تو جیسے ملحد کافر ہے ویسے ہی یہودی بھی کافر ہے، ویسے ہی عیسائی بھی کافر ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، لما کیوں،
تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ راہ خدا سے من آمنا جو ایمان لائے تبغونہا عوجا تبغونا تم چاہتے ہو ہاں اس میں عوجا ٹیڑھا پن یعنی تم جو بندہ ایمان لاتا ہے نا اس کے دل میں شک پیدا کرنا چاہتے ہو وانتم شہداء اور تم خود گواہ ہو یعنی اسلام کی صداقت کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے تم خود گواہ ہو تمہاری کتابیں گواہی دیتی ہیں آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اما تعملون اور بے شک اللہ غافل نہیں ہے اما تعملون اس چیز سے جس سے جو تم کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک ایسے گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے یردوکم ردہ یردو کا معنی لوٹا دینا وہ لوٹا دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کافرین کفر کرنے والوں کی حالت میں یعنی اگر تم یہود و نصارہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے یا اپنی طرف سے تمہیں کافر کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے اچھا یہ جو آیات طیبات ہیں یہ یہاں سے لے کر اس کے بعد تقریباً 108 آیات تک ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی کہ رسول کریم علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے پہلے جب یثرب نام تھا اس شہر کا وہاں دو قبیلے آباد تھے ایک اوس اور ایک خزرج ان دونوں قبیلوں میں بڑی سخت دشمنی تھی اور بڑے قتل طرفین سے ہوتے تھے رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان دونوں گروہوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور پھر ان کی نفرتیں ختم ہو گئیں آپس میں اسلام کی برکت سے وہ بھائی بھائی بن گئے لیکن یہود کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی ایک مرتبہ دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے تھے ایک یہودی تھا شماس اس کو ایک شرارت سوجی اس نے کسی سے کہا کہ جب یہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ظلم کو بیان کرتے تھے اشعار میں اس کو ذرا ان شعروں کو ذرا پڑھو تو پہلے ایک بندے نے وہ اشعار پڑھے جس میں خزرج کی مذمت کی گئی تھی پھر دوسرے نے وہ پڑھے جس میں اوس کی مذمت کی گئی تھی اب دیکھیں نا اگر یعنی پرانی دشمنی یاد دلائی جائے تو بندوں کے جذبات بڑک اٹھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وفا کے مجمع میں جفا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ہو گیا جو ہو گیا اس کو چھوڑو یار اس کا کیا فائدہ ہوگا تو جب یہ ان دونوں کو اس طریقے سے اس نے شعر سنائے تو جذبات بڑک اٹھے یہ آپس میں لڑنے کے قریب تھے تلواریں ان کی بے نیام تھی کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا یہ کیا ہے اللہ نے تمہیں اسلام کی برکت سے بھائی بھائی کر دیا ہے تو ان کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ آپس میں جو محبت اسلام نے قائم کی تھی وہ دوبارہ اس کا اظہار ہونے لگا تو یہ آیات اس پس منظر میں ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے یہودیوں راہ خدا سے کیوں روکتے ہو جو بندہ بھی ایمان لاتا ہے تو ہم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو اور پھر دیکھیں کہ جب ایک بندے کے سامنے کوئی حق بات آ جاتی ہے نا وہاں اس کے 3 امکانات ہوتے ہیں پہلا امکان یہ ہے کہ جب اس بندے کے پاس ایک حق بات آئی تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے وہ اس طرح بھاگے اس حق بات کی طرف جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے یہ بڑے لوگوں کا طریقہ ہے یہ حق پرست لوگوں کا طریقہ ہے جیسے سیدنا فاروق اعظم گئے تھے
سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن جب قرآن کی تلاوت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی. پھر یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کیا. یہ حق پرستوں کا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندہ حق بات کو قبول نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں، حق وہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اپنی کمی کا احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ ہے. وہ سرکار کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عبد ربہ ان کا نام تھا. تو جب سرکار کا وصال ہوا تو وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے. کسی نے جا کے انہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. انہوں نے کہا اللہم اذہب بصری کہ لا ارا بعد حبیبی محمدن احدا، کہ پروردگار مجھے اندھا کر دے، میں سرکار مدینہ کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اب دیکھیے یہاں پر محدثین کہتے ہیں انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی جبکہ پوری کائنات تھی؟ تو محدثین کہتے ہیں اگر کسی بندے کو ایمان کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو وہ کم از کم ان کی عظمت کا اقرار ضرور کرے. یعنی ایک بندہ اب ایک بات کو نہیں مانتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، لیکن وہ یہ ضرور مانے کہ جو کر رہا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے. جس بندے میں یہ چیز آ جائے نا، وہ بھی کبھی نہ کبھی حق کو قبول کر لیتا ہے. ایک گناہ ہے نا، بندہ گناہ کرتا ہے، فرض کرے نماز نہیں پڑھتا، فرض کرے جھوٹ بولتا ہے، فرض کرے رشوت کھاتا ہے، کوئی بھی حرام کام کرتا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں غلط کرتا ہوں تو کبھی نہ کبھی اللہ اسے حق کی توفیق ضرور دے دے گا. یہ احساس گناہ یہ میرے رب کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. یہ اس بندے کو ملتا ہے جس پہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. جب حضرت بادشاہ گئے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، میں کیسے جانوں میرا ایمان کس درجے میں ہے، تو سرکار نے انہیں ایک بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا اے بادشاہ تم مجھ سے ایمان کی حقیقت جاننے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں اسی لیے آیا تھا. اب فرمایا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن. اے میرے صحابی جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، اور اگر تجھ سے غلطی ہو جائے تو پریشان ہو جائے، فانت مومن، تو مومن ہے، تیرا ایمان سلامت ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے اپنی غلطی کا احساس. اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ بندہ نہ حق کو مانتا ہے نہ اپنی غلطی کو مانتا ہے، بلکہ وہ یہ ثابت کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ یہ غلط ہے میں صحیح ہوں. جب ایک بندہ اتنا بگڑ جائے کہ وہ باطل کو حق ثابت کرنے کے چکروں میں پڑ جائے تو وہ یقین جانے کہ رب کی توفیق سے محروم ہو گیا ہے، ایمان کی حلاوتوں سے محروم ہو گیا ہے. تو یہود وہ لوگ تھے جو نہ حق کو مانا انہوں نے نہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا، الٹا وہ جو لوگ حق قبول کرتے تھے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کی اس برائی کو بیان کیا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں کبھی کبھی سوچتا تھا، بالخصوص جب یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے یہ رافضی وغیرہ، میں کہتے تھے یار اس کی کیا وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جو قرآن کا جس سے آغاز کیا گیا، سورہ فاتحہ تو ایک جامع چیز ہے نا، آغاز کیا گیا، اس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ حق بات کو پا کے قبول کرنے میں
جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری یہود میں پائی جاتی تھی. اللہ پاک نے ان کو بیان کر دیا تاکہ اہل ایمان سمجھ لیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ حق کے راستے میں رکاوٹ بننا، اور ابو بکر کا طریقہ یہ ہے فوراً مان لینا، عمر کا طریقہ یہ ہے فوراً مان لینا، عثمان و علی کا طریقہ یہ ہے فوراً مان لینا. اللہ تعالیٰ نے ایک آئینہ رکھا ہے، تو یہاں پر بھی یہی چیز کو بیان کیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اسرائیل کے بھائیوں کی اولاد میں سے آئے گا. تم خود اس چیز کے گواہ ہو، جبکہ نہ تم حق کو مانتے ہو اور نہ تم ماننے والوں کو اپریشیٹ کرتے ہو، بلکہ انہیں بھی گمراہ کرنے کے چکر میں رہتے ہو. اور پھر اہل ایمان سے فرمایا، دیکھیں یہ اگر آپ مسالک کی جنگ میں جائیں گے نا، مسلک کی جنگ میں آپ کسی باطل مسلک کے پاس بیٹھیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ باس نہ چھیڑے. یعنی یہ ہمارا خیال ہے، غلط خیال ہے، خام خیالی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، مروت اخلاقیات اپنی سطح پر، لیکن وہ اپنا دین منانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں پر یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ جب تک وہ تمہیں کافر نہیں کر دیں گے نا، اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. آگے فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. فرمایا یہ پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ایمان والو یہ تمہیں کس طرح بھٹکا سکتے ہیں جبکہ تم پر اللہ کے قرآن کا سایہ ہے، تم پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم نے جلوہ فرما ہے. جب بھی یہ اپنی سازشیں کرتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں اور تم حق کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جاتے ہو. ارشاد فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرو گے. پہلے کہا گیا نا کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ تمہیں لوٹائیں گے تمہارے ایمان کے بعد اس حالت میں کہ تم کفر کرنے والے ہو جاؤ. اب فرمایا کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے، حالت کیا ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور حالت یہ ہے کہ تم تتلا تلاوت کی جاتی ہیں. تلاوت کا لفظی معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، اور تلاوت کا لفظ صرف آسمانی کتاب کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر کسی اور کے لیے آیا ہے تیرے رخ کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ مجازی معنی میں ہے. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. مطلب کیا ہو گیا کہ جو بندہ قرآن سے وابستہ رہتا ہے اللہ اسے گمراہی سے بچا لیتا ہے. یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو بغیر سمجھنے کے نفع نہیں دیتی. مقصود قرآن کا فہم ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر سمجھنے کے بھی اس کو پڑھتا ہے تو اسے بھی میرا رب ایمان کی حلاوتیں نصیب فرما دیتا ہے. اور بندہ جج کرے اپنے آپ کو کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے کتنا. اور آگے ذکر آئے گا کہ جن بندوں نے قرآن کریم سے رابطہ توڑ دیا، قرآن کو اپنا رہبر نہیں بنایا، مقتدا نہیں بنایا، وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوتے گئے. جس نے قرآن کی نصوص کو لازم پکڑا اللہ نے اسے یہاں بھی ایمان کی حلاوت دی، اور انشاءاللہ اللہ وہاں بھی اسے نجات کی نعمت عطا فرمائے گا. فرمایا وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ،
اور تم میں اللہ کے رسول جلوہ فرما ہیں، یعنی جب رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تشریف فرما ہے تو یہودیوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اعتصام ہوتا ہے تھام لینا کسی چیز کو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے تھام لیا اللہ کو۔ اب دیکھیں اللہ کو تھامنا تو یعنی ایسی بات ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بے نیاز ہے کہ بندہ اس کو تھامے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ جس بندے نے قرآن کریم کو اپنا رہبر بنا لیا اور رسول امین علیہ السلام کے ساتھ زندہ تعلق قائم کر لیا، وہ یہ سمجھے کہ میں نے رب کو تھام لیا ہے۔ ہمیں یعتصم باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ جس نے اپنا تعلق قائم کر لیا، جس نے تھام لیا اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اس نے ہدایت پا لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو یہ بات سمجھاتا ہے، فقد ہدی، تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، ہدایت رب کے کرم سے ملتی ہے۔ فقد ہدی، وہ ہدایت دے دیا گیا۔ تو جب ایک بندہ اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ رہے، وہ رسول امین علیہ السلام سے وابستہ رہے، پھر میرا رب اس پر ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح